الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ انبیاء کرام کے بارے میں، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے بارے میں یہ بات اپنے ذہنوں میں تازہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے رسولوں کے ساتھ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے کسی رسول کو جسے اس نے کسی قوم یا شخص کی طرف بھیجا مغلوب نہیں ہونے دیا۔ قوم نے رسول پر دست درازی کی، اسے قتل کرنے کی کوشش کی، راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی تائید و نصرت سے اپنے رسول کو مغلوب نہیں ہونے دیا، بلکہ قوم کو نیست و نابود کر دیا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں صرف دو ایکسیپشنز ہمیں نظر آتی ہیں، ایک حضرت یونس علیہ السلام کی، کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے خلاف نہ صرف یہ کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، عذاب کے آثار بھی ظاہر ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کی ایکسپریس پرمیشن کے بغیر، اجازت کے بغیر وہ جگہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی جس کی طرف اسے بھیجا گیا ہو، حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آ گئے اور وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ قوم نے دیکھا کہ عذاب جو بتا رہا تھا یونس، وہ تو اس کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، اور دوسرا انہوں نے نوٹ کیا کہ یونس وہاں سے چلے گئے ہیں علیہ السلام، تو ان کو فوراً، اس لیے کہ یہ جو قوموں کے سردار ہوتے ہیں، قوموں کو گمراہ کرنے والے، ان پر یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اور یہ صرف ان کی ڈھٹائی اور ان کی زیادتی ہوتی ہے کہ وہ خود بھی ماننے سے انکار کرتے ہیں علی اعلان، اور قوم کو بھی ماننے نہیں دیتے۔ لہذا قوم کے سردار سمجھ گئے کہ عذاب بس آیا کہ آیا، لہذا انہوں نے اجتماعی طور پر توبہ کی اس قوم نے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب ان سے پھیر دیا۔ دوسری ایکسیپشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف ایک رسول بنا کر بھیجے گئے، اور بنی اسرائیل یعنی اپنی آئیڈینٹی کے اعتبار سے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، جس کے معنی ہیں اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ تو انہی کے ساتھ یہ نسل جو تھی وہ منسوب ہوئی، جبکہ دوسری نسل جو تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام سے منسوب ہوئی، بنی اسماعیل، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور جن کی طرف اولاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ہیں، پہلی بنی اسماعیل کی طرف ہے، اہل عرب کی طرف ہے، اور دوسری بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نوع انسانی کے لیے ہے، پورے گلوب کے لیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے جانے والے آخری رسول تھے، لہذا ان کا جو ذکر آیا ہے سورہ نساء کے اندر، یعنی ایک چارج شیٹ ہے کہ جو بیان کی گئی ہے یہود کے خلاف، بنی اسرائیل کے خلاف، بالخصوص یہود کے خلاف، کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں رد کیا،
وہ کیوں اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنے؟ تو ان کے خلاف جو چارجز تھے ان میں سے ایک چارج کیا تھا کہ ان کا حضرت مریم سلام علیہا پر معاذ اللہ بدکاری کا الزام لگانا، اور ان کا یہ کلیم کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے مریم کے بیٹے مسیح عیسیٰ کو قتل کیا، حالانکہ اور پھر ساتھ لفظ ہے رسول اللہ، یعنی یہ لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو الفاظ ایڈ ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کو، واہ یہ جرأت تمہاری! وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ ان کے لیے ایک کنفیوژن پیدا کیا گیا، انہیں شبہ میں مبتلا کر دیا گیا، یعنی عیسائیوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ زندہ ہیں، لہذا انہوں نے ایک اس گیپ کو فل کرنے کے لیے وہ کہانی بنائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ سولی تو چڑھ گئے، لیکن اس کے بعد پھر دفن بھی ہوئے، اور پھر تیسرے دن قبر پھٹی اور پھر وہ آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اب سچویشن یہ ہے کہ یہ تینوں جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں، یہودی، عیسائی اور مسلمان، یہ تینوں مسیح کے منتظر ہیں، لیکن عیسائی اور مسلمان دونوں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہی کے منتظر ہیں علیہ السلام، جبکہ یہودی جو ہیں وہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو چونکہ نہیں مانا، لہذا عیسیٰ اس میں سے نکال لیا اور مسیح کی آمد کے منتظر ہیں، جس کے معنی ہے سیویئر، نجات دہندہ۔ اور سورہ کہف کے آخر میں تذکرہ بھی آیا تھا اس شخص کا کہ جو مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا لیکن وہ جھوٹا ہوگا، یعنی المسیح الدجال، جھوٹا مسیح، فریبی مسیح، 2 نمبر مسیح۔ اب سچویشن کیا ہے کہ اس وقت عیسائیوں اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ ہے، حالانکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ازلی دشمن رہے ہیں، اس لیے کہ عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جو ان کے لیے صرف اللہ کے رسول ہی نہیں اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں ہونے دیا، وہ تو ہمارا ایمان ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ یہودیوں نے ان کے خدا کے بیٹے کو معاذ اللہ یا ان کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسول کو سولی چڑھا دیا۔ تو ماضی قریب تک یہی معاملہ رہا، عیسائیوں کا یہی ورشن رہا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں کو دبانے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف اسالٹ کرنے کے لیے عیسائیوں اور یہودیوں نے گٹھ جوڑ کیا، اور پوپ نے یہودیوں کا وہ جرم جو ہے وہ معاف کر دیا۔ یہ عیسائیت میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، اسے بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پال ایک شخص تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بڑا قریب ہوں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ میرا مکاشفہ جو ہے وہ ہوتا رہتا ہے، ہوا ہے، اور اس نے عیسائیت کی جو اصل حیت تھی اس کو بدل دیا۔ اس نے چند عقیدے جو تھے وہ عیسائیت میں شامل کیے۔ پہلا عقیدہ یہ تھا کہ چونکہ ہمارے ماں باپ حضرت آدم اور حضرت حوا سلام علیہما نے ایک غلطی کی تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، اس کی وجہ سے پوری نوع انسانی جو ان کی اولاد ہے وہ ان کے جرم کی وارث بنی اور وہ گناہ گار ہو گئی۔ جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے وہ کلین سلیٹ لے کر آتا ہے، اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ کلین ہوتا ہے، اور پھر وہاں آ کے دنیا میں آ کر بالغ ہو کر پھر وہ کمائی کرتا ہے، وہ اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہے۔ یا جو خاندانی اثرات ہیں اس کو وہ کوئی اور مذہب دے سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر انسان جو ہے وہ معصوم پیدا ہوتا ہے اور فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس نے پال نے یہ عقیدہ شامل کیا کہ انسانیت گناہ گار تھی، اور اللہ تعالیٰ کو پھر انسانیت پر رحم آ گیا، لہٰذا اب ایک دوسری کہانی ساتھ شامل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ اپنا ایک اکلوتا بیٹا جنم دیا، اور پھر اس گناہ جو تھا اس کے ذمے انسانیت سے اس گناہ کو دھونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو سولی چڑھوا دیا معاذ اللہ۔
اور پھر اب جو اس کو مان لے وہ بخشا بخشایا ہے. یعنی ایک ایسی عجیب کہانی بنائی کہ جو منطقی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، اور انسان کا دل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ جرم ایکس نے کیا، پڑ گیا وائی پر، اب وائی جو ہے اس کا جرم جو ہے دھونے کے لیے زی پیدا کیا گیا اور اس کو سولی چڑھا دیا گیا، اور اب جو اس کو مان لے وہ سب بخشے بخشائے. یعنی لاجیکلی بھی درست نہیں ہے، اور انسان کا دل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بہرحال دوسری بات اس نے یہ کہی کہ اس نے کہا کہ انجیل نازل ہونے کے بعد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد، اب جو تورات ہے اس کے احکام کو ماننا ہم پر ضروری نہیں رہا. اب تورات کیا تھی؟ وہ پورے احکام پر مشتمل تھی، اس میں سب کچھ تھا، یعنی توبہ کا تصور بھی اس میں تھا اور گناہوں کی سزا کا تصور بھی اس میں تھا، اور پھر کوئی گناہ ہو جائے توبہ کا تصور وہ موجود تھا اس میں. پھر اس میں جو زندگی کے مختلف گوشے ہیں اس میں جو حدود تھی اللہ تعالیٰ کی وہ بھی تھی، یعنی قتل کی سزا قتل، اسی طرح جو شخص زنا کرے اس کی سزا سنسار کرنا، یہ بھی تورات کے اندر تھی. اب کیا ہوا کہ یہ ساری جو تورات کے احکام تھے یہ ساقط ہو گئے. اچھا، اب منطقی بات کیا ہے کہ بغیر احکام کے کوئی کام ہوتا نہیں، لہذا وہ سارے کے سارے اختیارات پوپ کو دے دیے گئے. پوپ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے. اب پھر کئی چرچ جو ہے وہ عیسائیوں کے ہاں بن گئے، یعنی تو آپ نے نام سنا ہوگا کیتھولکس، یہ ایک فرقہ ہے ان کا بہت بڑا. پھر آرتھوڈاکس کرسچنز، یہ ایک دوسرا فرقہ ہے ان کا. اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے کئی اور ہیں، لیکن پھر ایک ان میں سے کیا ہے، یہ چرچ آف انگلینڈ بنا، اور جو بھی بادشاہ ہو یا ملکہ ہو برطانیہ کی، وہ جو ہے وہ اس کی پریسٹ ہے سب سے بڑی. اور اس کے تحت جو لوگ پیدا ہوئے پروٹیسٹنٹس کہلائے، اور یہ اور بھی زیادہ آزاد ہو گئے، دین کے جو اخلاقی تعلیمات ہیں ان سے بھی یہ آزاد ہو گئے، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے پرمیسیوزم کو رواج دیا، اباحیت، ہر چیز جائز ہے. اچھا، نتیجہ کیا نکلا کہ عیسائیت بھی ڈیوائیڈ ہوئی، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کامن ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا یہ تقریباً مشترک ہے. اچھا، اسی طرح سیویئر کا تصور، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا جو ہے وہ بخشا بخشایا ہے. یہ چند چیز. پھر یہ کہ حلال و حرام جو ہے یہ پوپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن پچھلی صدی میں عجیب واقعہ یہ ہوا کہ پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے تو پہلے انہوں نے سارا کچھ جو ہے وہ حلال کر لیا تھا، شراب بھی حلال ہو گئی، سور بھی حلال ہو گیا، حالانکہ یہ دونوں چیزیں جو تھیں یہ تورات کے اندر حرام تھی. تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ جب مسلمانوں کو دبانے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور یہ خاص طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد مسلمان ریاستیں جدید سب کے سب آزاد ہو گئیں. اب آزاد ہونے کے بعد پہلے تو سارا کا سارا کنٹرول جو تھا وہ یورپ کا ان کے اوپر تھا، نو آبادیاتی نظام تھا، کولونیل رول تھا پوری دنیا پر. افریقہ اور ایشیا یہ یورپ کے زیر نگین تھے. لیکن جب بہرحال دوسری جنگ عظیم میں یہ کمزور ہو گیا انگلستان بہت زیادہ، اور پھر آہستہ آہستہ یہ تمام ریاستیں جو انگلستان کے زیر اثر تھی وہ بھی آزاد ہوئیں، اور جمہوریت کا دورہ شروع ہوا تو باقی ملکوں کو بھی بہرحال اپنی نو آبادیاں چھوڑنی پڑی، اپنی کالونیز چھوڑنی پڑی. اب کیا ہوا کہ مسلمان ایک لحاظ سے آزاد ہو گئے. اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، یعنی علامہ اقبال نے اپنی مشہور نظم ابلیس کی مجلس شورا میں، جسے محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ امت مسلمہ کا نام علامہ اقبال کا آخری پیغام کہا کرتے تھے، اور بجا طور پر کہا کرتے تھے کہ اس نظم میں علامہ اقبال نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ابلیس اپنی شورا کے ساتھ جو ہے وہ چیئر کر رہا ہے اجلاس کو، اور کسی بھی ادارے کا
جو اس کی مجلس شورا ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے، سب سے پہلے اس میں جو چیئر کرنے والا ہوتا ہے وہ اوپن کرتا ہے، آنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہے، اور جو اوپن کرتا ہے کہ ہم اس کام کے لیے جمع ہو رہے ہیں کہ ہم جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا پرابلمز ہیں اور آئندہ کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو سیکریٹری ہوتا ہے اس کا، وہ رپورٹ پیش کرتا ہے کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں، اور سیکریٹری کی رپورٹ عام طور پر وہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے کہ سب کام ٹھیک ہو رہا ہے، ہم نے یہ بھی کارنامہ اچیو کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا۔ لیکن جو الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں وہ اعتراض اٹھاتے ہیں، تو پھر جو پہلا مشیر سب ٹھیک کہتا ہے تو دوسرا اس پر اعتراض کرتا ہے، اور اس کا حاصل کیا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے دنیا میں بادشاہت قائم کی ہے، اور بادشاہت کے ذریعے سے ہم نے کلاسز بنا دی ہیں انسانوں کی، کچھ جو ہیں وہ جاگیردار ہیں اور انہی کی بنیاد پر بادشاہتیں قائم ہیں، اور کچھ انسان ہیں ڈھور ڈنگروں کی طرح جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، جو غریب آدمی ہے اس کو ہم نے قناعت دے دی ہے کہ ہاں میری قسمت میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا، اور جو امیر آدمی ہے اس پر بھوت سوار کیا ہے کہ میں اور امیر ہو جاؤں اور امیر ہو جاؤں، 1 میل ہے تو 2 لگا لوں، 10 خرگانے ہیں تو 20 بنا لوں۔ لیکن پہلا مشیر جو ہے وہ پلٹ کر اس کو کہتا کہ نہیں، تم بھولے ہو، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، یعنی ہم نے خود کیموفلاج کیا ہے بادشاہت کو۔ انسان ذرا سیانا ہو گیا تھا اور اب اس کو کنٹرول کرنا مشکل تھا، تو ہم نے اس کو بے وقوف بنانے کے لیے بادشاہت کو جمہوریت کا لبادہ اڑا دیا ہے، لیکن ہے سب کچھ وہی۔ بہرحال ہوا کیا کہ وہ جمہوریت آئی، اس کے ذریعے سے بہرحال ان کی بادشاہتیں برقرار رہیں، لیکن انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اب ان کو آزاد کر دینا بہتر ہے، تو بظاہر انہوں نے ان کو آزاد کیا، لیکن اپنا انفلوئنس ان پر برقرار رکھا۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ جب آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے تو وہ اچھلتا ہے، جب تک وہ اپنے آپ کو غلام سمجھتا ہے اور غلامی کے ساتھ ریکنسائل کر لیتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن آزاد بھی ہو جائے اور کوئی شخص اپنے آپ کو آزاد بھی سمجھنے لگے تو پھر وہ پھدکتا ہے۔ اب کیا ہوا، اب نئی سکیم جو ہے وہ شروع ہوئی۔ پھر ادھر سے کیا ہوا کہ جو کمیونزم کا سیلاب آ رہا تھا، جس کے مقابلہ کرتے ہوئے سارا یورپ کانپ رہا تھا، یعنی روس میں انقلاب آیا اور دائیں بائیں پھیلا، اور ایسٹرن یورپ جو تھا وہ سارا کا سارا کمیونزم میں چلا گیا۔ بڑا خوبصورت نقشہ کہتا ہے کہ کمیونزم کے بارے میں علامہ اقبال نے اس نظم میں کہ کاپتے ہیں کوہ سارو مرغزارو جوئے بار، یعنی بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ بھی کانپ رہے ہیں، یعنی پورا یورپ جو تھا وہ مقابلہ کرنے کے لیے کانپ رہا تھا۔ اور ویسٹ میں، ایون امریکہ میں، یعنی ایک طرف کیا تھا، جمہوریت تھی، اس کی آزادیاں تھیں، لیکن کمیونسٹ پارٹی وہاں بھی بین تھی۔ حالانکہ اصول کی بات کیا ہے کہ اگر واقعی جمہوریت ہے اور عوام کنونس ہوتے ہیں کمیونزم سے، تو ان کا حق ہے جمہوریت کے مطابق کہ وہ کمیونسٹ انقلاب جو ہیں، کمیونسٹ نظام قائم کریں، لیکن کمیونسٹ پارٹی کو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ نقشہ تھا۔ اور اوپر سے کیا ہو گیا کہ وہی جو کمیونسٹ ریولوشن تھا وہ افغانستان میں اندر انٹر ہو گیا۔ اب اس کا بہانہ مل گیا کہ افغان قوم ایک ایسی قوم ہے کہ جو کبھی بھی تسلط برداشت نہیں کرتی۔ مارگریٹ تھیچر جب وزیر اعظم تھی برطانیہ کی تو ایک مرتبہ پاکستان آئی تھی اور افغان مہاجرین کے کیمپ میں انہوں نے خطاب کیا تھا، اور روس کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے بھی اس قوم پر حکومت کرنے کا خواب دیکھا تھا، and we learned a lesson and soon you too would learn a lesson، یعنی ہم نے اس قوم پر حکومت کرنے کا خواب دیکھا تھا لیکن ہم نے سبق سیکھا، ان قریب تم بھی سبق سیکھو گے۔ اور وہی ہوا۔ وہاں ویسٹ نے جو بالکل صحیح معاملہ کیا کہ براہ راست
آ کر لڑنے کے، انہوں نے اسلام کو فور فرنٹ پہ کیا، اور انہوں نے اس کے لیے بہت پہلے سے تیاری کی ہوئی تھی۔ یہ داد دینی پڑتی ہے کہ کمیونزم کو اسلام کا مخالف بنا کر انہوں نے پہلے سے پیش کیا ہوا تھا، اور یعنی خود بہت سی دینی تحریکیں، یعنی ان کا جو حاصل تھا ان کے سارے لٹریچر کا اور ان کی ساری جو بھی گفتگو اور مشن تھا، اس میں کمیونزم کے مقابلے میں دیوار بن کر کھڑا ہونا یہ اس میں شامل تھا۔ لہذا یہ دشمن، کیونکہ وہ شیطانی ایجنڈا ہے اور شیطان بہت پہلے سے پلان کرتا ہے، انہیں پہلے سے یہ کام کر کے رکھا ہوا تھا۔ لہذا روس سے لڑنے کے لیے ساری دنیا سے مجاہدین لائے، یعنی ایسے بھی لوگ ہیں امریکہ کے اندر کہ جو بغیر ویزے کے اور بغیر کسی پیپر کے وہ جہازوں کے جہاز جو ہے مسلمانوں کے بھر کے لاتے تھے یہاں افغانستان میں لڑنے کے لیے، اور امریکہ کی پوری سپورٹ کے ساتھ۔ لیکن جو ہی افغانستان سے روس چلا گیا، اب کیا ہوا؟ اب ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو تھا وہ افغانستان تھا، اور اس پر مزید کیا ہوا کہ انہوں نے تو وہاں تیاری اس طرح کی ہوئی تھی کہ یہ سارے جو وار لارڈز ہیں، یعنی 7 جو مجاہدین کے گروہ تھے، وہ وہاں پر لڑ رہے تھے روس کے ساتھ۔ لیکن جب روس چلا گیا تو انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، اور لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا کہ ان کے بالکل وہم و گمان میں جو نہیں تھا، طالبان کی حکومت وہاں پر قائم ہو گئی، اور وہ ایک ایسی حکومت قائم ہوئی کہ جس کا تصور بیسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ یعنی کب سے امریکہ افغانستان کے اندر ہے، لیکن نہ وہ پوسٹ کی کاشت روک سکا ہے اور نہ اس کی اسمگلنگ کو کنٹرول کر سکا۔ ویرہز ملا عمر نے ایک حکم سے وہ پوسٹ کی کاشت جو تھی وہ ختم کرا دی تھی۔ پھر یہ کہ بالکل آنن فانن آئی حکومت اور انہوں نے آتے ہی شریعت نافذ کر دی۔ اب ان کو بس محسوس ہوا کہ وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تذکرہ ہے کہ خراسان سے جھنڈے چلیں گے اور ان کو کوئی سرنگو نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ وہ جا کر ایلیا میں نصب ہو جائیں گے، یعنی فلسطین میں نصب ہو جائیں گے، تو ان کو محسوس ہوا کہ اچھا وہ لشکر تو بن گیا، لہذا نپ دا ایول ان دا بڈ، لہذا وہ 9/11 کا ڈرامہ رچایا گیا اور اس کے ذریعے سے امریکہ یہاں پر آیا، یعنی نیٹو کی پوری سپورٹ کے ساتھ، صرف اکیلا امریکہ نہیں، یعنی پورے جو نیٹو ممالک تھے، وہ نیٹو کیا تھا؟ وہ اصل میں کمیونزم کے خلاف جو تھا اتحاد تھا ویسٹ کا، یعنی کیپٹل سسٹم کا، ان سب نے آ کر یہاں پر یلغار کی، لیکن منہ کی کھانی پڑی۔ طالبان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، انہوں نے براہ راست لڑائی کرنے کی بجائے وہ زیر زمین چلے گئے اور پھر گوریلا وار سے انہوں نے ایک ایک کر کے سب کو بھگایا، اور اب شاید ہی کوئی رہ گیا امریکہ کے ساتھ، باقی اب امریکہ اکیلا ہے، اور اب امریکہ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا کہ وہ اپنی ذرا فیس سیونگ کر کے کیسے یہاں سے نکلے۔ پاکستان کو اب جو ہے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کبھی وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کوئی ٹویٹ کر دیتے ہیں، کبھی وہ بیان دے دیتے ہیں، کبھی کوئی اور بیان دے دیتا ہے کہ جی افغانستان میں ہماری ناکامی کیوں ہوئی، اونلی ون ریزن، پاکستان پاکستان پاکستان۔ مسئلہ کیا ہے؟ اب دوسرے اوپر سے کیا ہوا کہ آج دنیا میں معیشت کا راج ہے، جو معاشی اعتبار سے طاقتور ہوتا ہے وہی پولیٹیکلی بھی ان دا لانگ رن طاقتور ہو جاتا ہے۔ کمیونزم نے مار کہاں کھائی، یعنی روس نے مار کہاں کھائی؟ امریکہ سے، کہ معیشت کے میدان میں پیچھے رہ گیا، ورنہ جنگی آلات کے اعتبار سے، خلا کے لحاظ سے روس ہرگز امریکہ سے پیچھے نہیں تھا، لیکن اکنامکلی مار کھائی تو ختم ہو گیا اور یو ایس ایس آر ٹوٹ گیا، اور اب اکیلا روس پھر دوبارہ رہ گیا۔ اچھا، اب اس کے ساتھ جو ہے ادھر اکنامکلی پہلے جاپان اور پھر اس کے بعد چائنا، اور اب تقریباً دنیا کی تمام ملٹی نیشنل کمپنیز ان کے جو
پروڈکشن کے پلانٹس ہیں وہ چائنا کے اندر ہیں. اچھا، اب چائنا میں لیبر سستی تھی، لہذا اس وجہ سے چائنا کا مال جو ہے وہ ساری دنیا میں بکنا شروع ہو گیا، اور جو ویسٹ کا مال تھا وہ آہستہ 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 اس کی کھپت کم ہونا شروع ہو گئی. اب صرف چند ایسے رہ گئے ممالک یا کمپنیاں جو اپنی کوالٹی کے اعتبار سے ابھی تک سروائیو کر رہی ہیں کہ ان کی کوالٹی جو ہے وہ بہت عمدہ ہے، اور جو بھی کنزیومر یا کسٹمر کوالٹی کو کنسیڈر کرتا ہے اس کی مجبوری ہے کہ وہ ان کا مال خریدتا ہے، ورنہ عام مارکیٹ کے اندر جہاں ان کی ایک چیز جو ہے وہ 10 گنا قیمت کی ہے، اس کے مقابلے میں اس کا 10ویں حصے بھی کم پرائز جو ہے وہ لے کر، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی جو میعاد ہو وہ صرف 10واں حصہ ہی ہو، تقریباً اس سے کوئی آدھا یا تہائی حصے بھی جو ہے ان دا نیٹ کیا ہے وہ سستی چیز جو ہے اس کی کھپت جو ہے وہ زیادہ ہے. مزید یہ ہوا کہ چائنا نے پاکستان کو کنونس کر لیا کہ وہ روٹ جو ہے وہ پاکستان اس کو دے دے، اور پاکستان اس کے لیے ایگری کر گیا. یعنی اس سے پہلے دو باتیں آپ کو یاد ہوگا چل رہی تھی. ایک تو پاکستان اور انڈیا ایران سے گیس لینا چاہتے تھے، اگرچہ ایران جو ہے وہ امریکہ کا دوست ہے اندر خانے، جس کے وقتاً فوقتاً جو شواہد ملتے رہتے ہیں ہمیں، لیکن بہرحال چونکہ اوپر سے امریکہ ایران کا دشمن ہے، امریکہ نے دبکا شبکا لگایا، اور انڈیا بھی وہ تو ہے ہی اس کی جیب میں، اور پاکستان بھی بہرحال امریکہ کے سامنے بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لہذا وہ گیس کا منصوبہ جو ہماری بڑی اہم ضرورت تھی وہ ٹھپ ہو گیا درمیان کے اندر. لیکن یہ جو منصوبہ تھا، یہ منصوبہ جو ہے وہ اس پر باقاعدہ کام شروع ہو گیا. سی پیک پر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے اس پر کام شروع ہو گیا. اب امریکہ جو ہے وہ چائنا سے نہیں لڑ سکتا، ظاہر ہے چائنا ایک بڑی طاقت ہے معاشی اعتبار سے بھی اور فوجی اور عسکری طاقت بھی بہرحال ہے. اب وہ سارا کا سارا نزلہ جو ہے پاکستان پر گر رہا ہے. اچھا، پھر ادھر اللہ تعالیٰ کے اپنے کچھ بندوبست ہیں. افغانستان کے اندر ویسٹ کی پلاننگ کے بالکل برعکس طالبان کی حکومت آ گئی اور شریعت قائم ہو گئی، which they have no idea کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. پھر ویسٹ کے ناپسندیدگی اور رکاوٹوں کے علی الرغم پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا. اچھا، وہ بنا اسی میں، یعنی یہ جو افغان وار تھی روس کے خلاف، چونکہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ ٹرن اے بلائنڈ آئی کی پالیسی پر تھا، پاکستان کی ضرورت تھی، اور وہ سارا کا سارا جو افغانستان میں سے روس کو دوڑانے کا پروگرام تھا ان کا وہ تھرو پاکستان تھا. لہذا صرف نظر کیے رکھا امریکہ نے، اور اسی پردے کے اندر پاکستان نے وہ ٹیکنالوجی حاصل کر لی اور ایٹم بم بنا لیا. اب مزید یہ کہ پاکستان میزائل ٹیکنالوجی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت آگے نکل گیا، حیران کن حد تک آگے نکل گیا. اب تیسری طرف کیا ہے، امریکہ اور ویسٹ جو ہے اس کی ایک بڑی ہی منافقانہ پالیسی ہے کہ ایک طرف وہ ساری دنیا کے ملکوں سے تقاضا کرتا ہے کہ ڈیموکریسی لاؤ، لیکن اندر خانے اس کو ڈیموکریسی جو ہے وہ تھرڈ ورلڈ میں پسند نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ میری مرضی کے حکمران جو ہوں، میں یہاں بھی اپنی مرضی کا حاکم بناؤں، وہاں بھی مرضی کا بناؤں، وہاں بھی مرضی کا بناؤں، وہاں بھی مرضی کا بناؤں. اچھا، اب ڈیموکریسی ایک اکیلی شے نہیں ہے، ڈیموکریسی تو ایک پیکج ہے. ڈیموکریسی ہوگی تو پھر انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ علیحدہ ہوں گی، وہ بھی اسے پسند نہیں ہے. اور کوئی بھی تھرڈ ورلڈ کا حکمران وہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ پارلیمنٹ جو ہے اس پر حاوی ہو یا عدلیہ اس پر حاوی ہو. اس کا خواہش یہی ہوتی ہے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں، یہ دکھانے کے ادارے ہوں کہ یہ پارلیمنٹ ہے اور میں پارلیمنٹ سے پوچھ کے کام کرتا ہوں، اور یہ عدلیہ ہے جو سب کر سکتا. لیکن پاکستان میں یعنی ویسٹ کی خواہش کے علی الرغم یہ معاملہ ہوا کہ پاکستان کے 2 وزیر اعظم ون آفٹر انادر وہ عدلیہ نے ڈسکوالیفائی کر دیے اور وہ گھروں کو چلے گئے. اب یہ بھی یعنی ان کی جو ریٹن پالیسی ہے یا ڈکلیئرڈ پالیسی ہے اس کے مطابق تو بالکل ٹھیک ہے،
یہ ملک ترقی کر رہے ہیں کہ یہاں پر ادارے جو ہیں پروان چڑھ رہے ہیں، لیکن اندر خانے انہیں یہ چیز جو ہے پسند نہیں ہے۔ اچھا، پھر تیسرا کام یہ ہے کہ پاکستان چونکہ ایٹمی طاقت ہے، اب اس پر جو گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب لیٹسٹ جو ہو رہی ہے چیز وہ کیا ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، یہ تین مل کر جو ہے وہ پاکستان کا گھیرا تنگ کر رہے ہیں، لیکن گھیرا تنگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ڈرتے بھی ہیں۔ اور یہ ڈرنے کا معاملہ جو ہے وہ آج سے نہیں ہے، الحمدللہ پچھلی 3 ڈیکیڈ سے چل رہا ہے، جنرل ضیاء الحق کے دور سے، کہ جب بالفعل ایٹم بم بن گیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد بھی جو آئے ہمارے سربراہان مملکت، انہوں نے انڈیا کو پیغام بھیجا کہ لڑنا ہے تو لڑ لینا، لیکن یاد رکھنا کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے۔ اور اب تو اس کے بعد ڈکلیئر بھی ہو گیا، 90s کے اندر ڈکلیئر ہو گیا کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں۔ اب ڈرتا ہے، سب سے پہلے جو اس کا وکٹم بنے گا وہ انڈیا بنے گا، اس لیے کہ انڈیا تو بالکل ہمارے ساتھ پڑا ہوا ہے۔ اور بہرحال ایک چیز جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، اور ایسے نہیں سمجھتے، بہرحال ان کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے کہ اسرائیل تک جو ہیں وہ ہمارے میزائلز کی رینج میں ہیں۔ اب یہ ایک ایسا خوف ہے کہ جس کو کانپ رہے ہیں۔ اچھا، اب جو پچھلی ہماری گفتگو تھی ساری، اب اس کے ساتھ پھر اس کو جوڑیں کہ اب ایسا معلوم ہوتا ہے، پاکستان میں بھی ایک تو وزیر اعظم کا، 2 وزیر اعظموں کا ڈسکوالیفائی ہو جانا، پھر یہ اب جو زینب بچی کا کیس جو ہے وہ آیا ہے، اور اس کے ذریعے سے پھرتیاں حکومت کی، اور پھر ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کی وہ بات، اس سے ایک ہلچل جو ہے وہ مچ گئی ہے۔ پتہ نہیں اس سے کچھ نکلے گا یا نہیں نکلے گا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال پاکستان میں سپریم کورٹ کی سطح پر ہائی لیول انویسٹیگیشنز، جیسے جی آئی ٹی بنی تھی نواز شریف صاحب کے معاملے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے، وہاں بھی جی آئی ٹی بن گئی، اور پھر اس کے مقابلے میں پنجاب حکومت نے اپنی ایک جی آئی ٹی بنائی ہے۔ ایک تلوار جو ہے جسٹس کی وہ بہرحال لٹکنے شروع ہو گئی ہے، جو کہ ویسٹ کو پسند نہیں ہے۔ اچھا، اب جو اوور آل کیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جن کی احادیث میں خبر دی گئی تھی اسلام کے دوسرے غلبے کی، جس نے گلوبل ہونا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کی سٹیج جو ہے وہ سیٹ ہو رہی ہے، اور ایک طرف آپ کو جنگ عظیم کے بادل جو ہے وہ منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں عرب ورلڈ میں، شام میں جو کچھ کیا ہے انہوں نے، اور پھر وہ جو عربی سپیکنگ سارا ایریا ہے عرب ورلڈ، اس کے اندر اب جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اچھا، پھر پاکستان کی سچویشن کیا ہے، کوشش کیا ہے ان کا بس چلے تو حملہ کر کے پاکستان کا وجود ختم کر دیں، لیکن پاکستان جو ہے ابھی الحمدللہ کھڑا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا پاکستان میں، اردگان صاحب جو ہے وہ تو بیان شان دیتے رہتے تھے ہمیشہ ہر موقع پر مسلم امہ کے لیے، لیکن امریکہ کو کھرا جواب دینا یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں تھا، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمت دے دی ہے۔ اب خواہ وہ گیدڑ بھپکی ہو، لیکن امریکہ کو اس طرح گیدڑ بھپکی دینا جو ہے یہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن یہ بھی ہوا ہے۔ اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے، یہ بات تو طے ہے کہ اب بات جو ہے یہ آگے بڑھے گی، اب یہ پیچھے ہٹنے والی بات جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے کہ سی پیک جو ہے یہ ویسٹ کے لیے موت ہے، اس لیے کہ پہلے ہی چائنیز پروڈکٹ جو تھی ان کی قیمتیں بہت نیچے تھیں، اور اب یہ روٹ جب ملے ان کو تو ایک تو ٹائم کی بچت ہوگی، وہ مال کے جو یمن کے ساحل پر یا دبئی یا ابوظہبی کے ساحلوں پر وہ اترتا تھا جا کر 2.5 مہینے میں، اور اب وہ 2 ہفتوں کے اندر جو ہے وہ وہاں پر پہنچ جائے گا، تو ٹائم کی بھی بچت ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ وہ سارا جب جہاز چلتا ہے تو صرف پیٹرول ہی کی کنزمپشن نہیں ہوتی، بلکہ وہ سب کچھ پورا پیرافرنیلیا جو ہے اس کا وہ ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے، اس کا سارا خرچہ جو ہے وہ بھی کس پر پڑتا ہے، پروڈکٹ پر پڑتا ہے، تو پروڈکٹ سستی ہوگی تو پھر اس سے کیا ہوگا، تو ایک بڑی جنگ جو ہے وہ ڈیو ہے، لیکن ظاہر ہے
میں نے اور آپ نے براہ راست وہ جنگ نہیں لڑنی۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں، اصل میں ہمارے سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب بڑی ہم نے موج کر لی، بڑی عیش کر لی، بڑے گھر بنا لیے، بڑے کاروبار چمکا لیے، لیکن اب یہ شاید زیادہ دیر تک چلنے والی بات نہیں ہے۔ اب ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے۔ یہ ملک جو پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی، اور میں نے کئی دفعہ یہاں پر جمعہ کے خطبات میں عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بڑی پلان کا حصہ ہے۔ اب اس میں ہمارا کردار کیا ہے کہ ہم نے ملک حاصل کیا تھا اسلام کے لیے، لیکن باقی سارے کام ہم نے کیے، لیکن اسلام کے لیے ہم نے دھیلے کا کام نہیں کیا۔ خدارا اٹھیے، جاگیے، اپنی ذمہ داری محسوس کیجیے، اور اس ملک کو اسلام کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنا وقت، اپنا پیسہ، اپنی صلاحیتیں دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کی بھی ہمت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔